السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا. وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الهالكين شفيعا. والیوم بڑھا دو، آواز بڑھا دو. فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه. صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أرسله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللہ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. بارگاہ رسالت میں بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار کلمہ شریف کا ذکر کیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات، سید الشہداء سیدنا امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یادگار میں منعقد ہونے والے اس 10 روزہ پروگرام کا آج تیسرا دن ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان پروگراموں کو قبول فرمائے. آمین. آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس عظیم ہستی کا ذکر کروں گا کہ جن کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. بے شک. وہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ کے محبوب بھی ہیں. سبحان اللہ. جن کے بارے میں خود قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا
ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب آپ کے ذکر کو کسی اور نے نہیں بلکہ ہم نے بلند کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی شان یہ ہے، آپ کا مرتبہ یہ ہے، آپ کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ سب آپ ہی کا صدقہ ہے، آپ کا ذریعہ ہے، آپ کا وسیلہ ہے۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ شریف میں بھی آپ کا نام رکھا، وہ کلمہ کہ جس کو پڑھ کر کے کافر مسلمان بن جاتا ہے۔ بے شک۔ اگر کوئی غیر مسلم، کوئی مشرک، کوئی کافر آپ سے کہے کہ مجھے مسلمان کرو، تو سب سے پہلے اس سے جو بات کہی جائے گی وہ کلمے کی بات کہی جائے گی۔ بے شک۔ نماز روزے کی بات بھی بعد میں کی جائے گی، حرام و حلال بعد میں بتائے جائیں گے، پہلے کلمہ پڑھا کر کے اس کو ایمان میں، اسلام میں داخل کیا جاتا ہے۔ اور یہ کلمہ جو ہے، اس کلمے میں اللہ نے صرف اپنا ہی نام نہیں رکھا بلکہ اپنے محبوب کا نام بھی رکھا ہے۔ بے شک۔ کلمے میں دو ہی نام ہیں، ایک اللہ اور ایک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو بات طے ہے کہ کلمہ، پورا کا پورا کلمہ ایمان ہے۔ اس کلمے کا ہر لفظ، ہر جملہ ایمان ہے۔ اگر کوئی آدمی کلمے کو آدھا پڑھے تو مسلمان نہیں ہوگا۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ سب لوگ تو صرف مومن بن کے تشریف لائے ہیں، لیکن اللہ کے رسول ایمان بن کے تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ حضور صرف مومن نہیں ہے بلکہ حضور ایمان بھی ہے، یعنی جو آپ کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ اللہ نے آپ کو ایمان بنا کر کے بھیجا ہے، اور یہی وہ مطلب ہے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کی اس شعر کا کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بڑے پیار سے اپنے محبوب کا ذکر جگہ جگہ فرمایا ہے۔ تقریر کرنے کے لیے آج جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ ایک بار اور پڑھ دوں، اس کا ترجمہ سنا دوں، پھر اسی کی روشنی میں تھوڑی سی بات چیت کروں۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، والذی کے معنی ہے وہی ہے، وہی ہے کون؟ اللہ۔ اللہ۔ سب لوگ بولو اللہ۔ میں آپ سے اس لیے بلوا رہا ہوں کہ آپ کے منہ سے اللہ کا نام نکلے۔ والذی کے معنی ہے وہی ہے، ارسل رسولہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟
رسول کو. اگر فرماتا ہے خالی نہیں بھیجا بلکہ بالہدا و دین الحق، سیدھے راستے اور سچے دین کے ساتھ بھیجا. لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، پھر ایک وعدہ فرماتا ہے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو کھٹکتی ہے، ناگوار ہوتی ہے تو ہوا کرے. سمجھا؟ ایک ایسی ہستی، ایک ایسی ذات، ایک ایسی شخصیت تشریف لائی، ایک ایسا انوکھا نرالا انسان اللہ نے پیدا فرمایا کہ اس کے آنے سے پہلے کی دنیا اور تھی اور اس کے آنے کے بعد کی دنیا اور ہے. بے شک. ایک ایسا انسان کہ اس کے آنے سے پہلے دنیا میں کہیں پر یہ اسلام نہیں، یہ قرآن نہیں، یہ مسلمان نہیں، یہ مسجدیں نہیں، یہ اذانیں نہیں، یہ نمازیں نہیں، یہ درگاہیں نہیں، یہ حدیثیں نہیں، یہ آیتیں نہیں، یہ مدرسے نہیں، یہ مولوی نہیں، یہ عالم نہیں، یہ فاضل نہیں، یہ جمعے نہیں، یہ عیدیں نہیں، یہ بقرعیدیں نہیں، یہ رمضان کے روزے نہیں. ایک انسان کے آنے کی دھمک دیکھو، ایک کے آنے کا انداز دیکھو، ایک پھول کی خوشبو دیکھو، ایک چاند کی چاندنی دیکھو، ایک بادل کی برسات دیکھو. اس کے آنے سے پہلے دنیا میں یہ کچھ نہیں، اور اس کے آنے کے بعد آج دنیا کا یہ حال ہے کہ جہاں جہاں انسان ہے وہاں وہاں مسلمان ہے. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. ایک انسان کے آنے کی یہ شان ہے کہ آج پوری دنیا کھنگال کھنگال کے دیکھو، ٹٹول ٹٹول کے دیکھو، شہروں کو دیکھو، دیہاتوں کو دیکھو، جہاں بھی جاؤ، جدھر سے بھی گزرو، جہاں بھی دیکھو گے اللہ اللہ. جہاں جہاں انسان ہے وہاں وہاں رسول خدا کا غلام ہے. پوری دنیا بھر گئی، اونچے اونچے مینار مسجدوں کے، بھری بھری جمعے کے دن کی مسجدیں، یہ عیدیں، یہ بقرعیدیں، یہ رمضان کے روزے کی بہاریں، یہ سحری کے جلوے، یہ افطار کی رونقیں، یہ قرآن کی تلاوتیں، یہ مولویوں کی قطاریں، یہ عالموں کی صفیں، یہ فقیروں کی لائنیں، یہ تصوف، طریقت و حقیقت و معرفت کے بہتے ہوئے آبشار اور جھرنے، یہ دنیا کی بہار، یہ سب کیا ہے؟ ایک انسان کی دین ہے. ایک انسان خدا نے ایسا پیدا کر دیا، ایسا پیدا کر دیا، بقول اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی کہ باغ عالم میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ عالم میں سہانا پھول پھولا نور کا، اور مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، اور نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہیدان کربلا، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، اور 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. سبحان اللہ. یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں بلکہ سوچنے کی باتیں ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان وہ بھی تھے، اللہ کے محبوب انبیاء بھی انسانی ہوتے ہیں، مگر کیسا انوکھا انسان ہے، کیسا نرالا انسان ہے. پھول کہیں کھلا ہے، خوشبو سارے عالم میں مہک رہی ہے. چاند مکے سے طلوع ہوا ہے اور روشنی آج تک چاندنی سارے عالم پر پھیلی ہوئی ہے. بے شک. بادل مکے کے افق سے اٹھا تھا اور بارش آج تک برسے جا رہی ہے. بے شک. تاریخ
تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ واقعہ فیل کے سال آپ کی ولادت مبارکہ مکہ معظمہ میں سیدہ آمنہ خاتون کے مکان میں سیدہ آمنہ خاتون کے بطن مبارک سے تشریف لائے. حساب جو اس زمانے میں عرب میں سنے لکھنے کا رواج نہیں تھا. کوئی اہم واقعہ ہو جاتا تھا تو اسی سے حساب جوڑتے تھے. واقعہ فیل عرب میں مکے میں ایک بہت اہم واقعہ تھا. آپ نے سنا ہوگا وہ ابرہہ الاشرم نے مکے کو ڈھانے کے لیے فوج کشی کی تھی. جی ہاتھیوں کی فوج لے کر کے ابرہہ آیا تھا. اللہ نے خانہ کعبہ کو بچایا تھا. قرآن عظیم کی سورت فیل میں جس کا ذکر ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل. ان کا داؤں اور ان کے ارادوں کو اللہ نے ناکام فرما دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. ان ہاتھیوں کی فوجوں پر اللہ نے دل بدل پرندے بھیج دیے. ان کی چونچوں میں کنکر تھے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. وہ پرندے اپنی چونچوں سے کنکریلے پتھر مارتے تھے. ان پرندوں کے ذریعے، پرندوں کی ان دلوں کے ذریعے، ان کنکریوں کے ذریعے ابرہہ کی ہاتھی کی فوج کا کیا حشر ہوا تھا. فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. اللہ نے ان پرندوں کے ذریعے سے، ان کی چونچوں کے چھوٹے چھوٹے کنکروں کے ذریعے سے ابرہہ کی ہاتھی کی فوج کو ایسا کر دیا جیسے چبایا ہوا بھوسے کی طرح اس کو بنا کے رکھ دیا. بے شک. ایک شاعر نے بھی اس سورت کا ترجمہ کیا ہے، مجھے یاد آ رہے ہیں کچھ شعر. خدا نے کیا کیا انجام کیا تو نے نہیں دیکھا، سبھی دشمن ہوئے ناکام کیا تو نے نہیں دیکھا. خدا کا گھر مٹانے کو وہ ہاتھی لے کے آئے تھے، مدد کے واسطے کتنے ہی ساتھی لے کے آئے تھے. زبردستوں کو اس نے زیر کر کے رکھ دیا، آخر ارادوں کا محل سب زیر کر کے رکھ دیا، آخر بنا کر رکھ دیا نظارہ عبرت اثر ان کو سراسر کر دیا، بھوسے کی صورت سر بسر ان کو. بے شک. تو یہ اصحاب فیل میں واقعات میں تفصیل میں جاؤں گا تو باتیں بہت بڑھیں گی. یہ واقعہ عرب میں بہت مشہور تھا. خانہ کعبہ کو ڈھانے کو آیا تھا ابرہہ. حضور کے دادا عبد المطلب کے کچھ اونٹ پکڑ لیے تھے اس کے آدمیوں نے. عبد المطلب گئے ابرہہ سے بات کرنے کہ ہمارے اونٹ واپس کر دو. اس نے کہا مکے کے سردار تجھے اپنے اونٹوں کی فکر پڑی ہے اور میں تیرے کعبے کو ڈھانے آیا ہوں تمہارے عبادت گاہ کو، اس کے بارے میں کچھ بات نہیں کر رہے ہو. تو حضرت عبد المطلب حضور کے دادا نے فرمایا تھا کہ کعبے اونٹ میرے ہیں، میں اپنے اونٹوں کے لیے آیا ہوں، کعبہ جس کا ہے وہ اس کی حفاظت خود فرما لے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی سال یہ اصحاب فیل کا واقعہ جب ہوا تھا تو اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکم مادر میں تشریف فرما تھے. اس واقعے کے 2 ماہ کے بعد آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مدد اسی نور کے صدقے میں برسی. بے شک بے شک. یہ بھی حضور کی رحمت تھی. ابھی شکم مادر ہی میں تھے مگر رحمت عالم کی رحمت اہل مکہ پہ ایسی برسی کہ جس فوج کی تاب لانے والا کوئی نہ تھا. وہ مکے کو ڈھانے کے لیے یمن کی وہ فوج، ابرہہ کا وہ لشکر جس کا اہل مکہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا،
تھا اللہ نے پرندوں کے بھیج کر کے ان کی چونچوں کی کنکریوں کے ذریعے سے بڑے بڑے ہاتھیوں کو تباہ کر دیا اور اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. بے شک سبحان اللہ. اس کے 2 ماہ کے بعد آپ کی ولادت ہوئی. آپ کی ولادت کے بارے میں بڑی بڑی تفصیلی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے. میں صرف ایک حدیث سنا دوں مشکات شریف کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انا رؤیا امی التی رأت حین وضعتنی اضاءت لها نورا حتی بدت لها منه قصور الشام. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں اپنی پیدائش کا ذکر فرماتے ہوئے کہ میں اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں جو میری پیدائش کے وقت میری ماں نے دیکھا تھا. اب وہ نظارہ کیا تھا؟ میری ماں کے لیے ایک نور ظاہر ہوا، ایک روشنی نظر آئی، ایسی روشنی کہ حتی بدت لہا منہ قصور الشام، کہ اس روشنی میں میری ماں نے مکے میں رہ کے ملک شام کے محل دیکھ لیے. سبحان اللہ. مشکات کی حدیث ہے، حضور نے خود بیان کیا. آمنہ من مکے میں تھی اور ولادت مصطفیٰ کے وقت ایسا نور چمکا کہ مکے میں رہ کر کے آمنہ کو ہزاروں میل کے فاصلے پر ملک شام کے محلات دکھائی دے رہے تھے. جب ان کی ماں کی نورانیت کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی نورانیت کا عالم کیا؟ بے شک. میری کوشش رہتی ہے کہ میں اپنی تقریروں میں نکتے بازیاں زیادہ نہیں کرتا ہوں. لطیفے اور نکتوں کے بجائے میں چاہتا ہوں کہ تقریریں آیات قرآنیہ اور احادیث مصطفیٰ سے پر ہوں. بے شک. وہی باتیں ہوں کہ اگر منکر بھی سنے تو وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے. یہ مشکات کی حدیث ہے، سمجھا؟ آپ تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی. آپ کی ولادت جس مکان میں ہوئی تھی وہ مکان اب بھی حرم شریف کے باہر باب الصفا دروازے کے سامنے ہی ہے. اب وہاں کوئی لائبریری وغیرہ بنا دی ہے، لوگ جاتے تھے اس کو چھوتے تھے، وہاں سے برکت حاصل کر دیتے. اب وہاں وہ سپاہی کھڑے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں کچھ نہیں ہے، جاؤ، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، جاؤ جاؤ، کچھ نہیں. بلانا چاہتے ہیں مگر لوگوں کو پتہ ہے، پھر بھی وہاں بھیڑ رہتی ہے. سمجھے آپ؟ خلاصہ کلام یہ میں کیا آپ سے بیان کروں، اپنے نبی کی پیدائش کا ذکر. سبحان اللہ، ان کی تشریف آوری خدا کی رحمت کی برسات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایسا محبوب پیدا فرما دیا کہ آج تک دھوم مچی ہوئی ہے. انہی کی بو مائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے. انہی کی بو مائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے. انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں. سبحان اللہ. آپ کی پیدائش کے ذکر پر وہ شاہنامہ اسلام کے مصنف حفیظ جالندری نے بھی بڑے اچھے شعر لکھے ہیں جی. مجھے خود بڑے پسند ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسی کے شعر میں اب حضور کا میلاد پڑھ دوں. حضور کا میلاد پڑھنا ہم لوگوں کے لیے باعث سعادت ہے، ہمارا ترہ امتیاز ہے. ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، عالم و فاضل علامہ و مولانا و مفتی کچھ نہ کہے، حضور کا میلاد خواہ کہہ دے تو ہمارا سر فخر سے اونچا ہے. بے شک. خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت صبح جس کی التجائیں کی. جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا. دل یحییٰ میں ارماں رہ گیا
گئے جس کی زیارت کے، دل یحییٰ میں ارمان رہ گئے جس کی زیارت کے، اور لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان و عظمت کے۔ سبحان اللہ۔ وہ جس کی جستجو میں مہر عالم تاب پھرتا تھا، ازل کے روز سے بے تاب تھا، بے خواب پھرتا تھا۔ وہ جس کی جستجو میں چاند نے سختی سہی برسوں، اور زمیں پر چاندنی برباد و آوارہ رہی برسوں۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی۔ اور ایک شعر تو بڑے کمال کا کہہ گئے یہ حفیظ صاحب، وہ نور لم یزل جو باعث تخلیق آدم ہے، وہ نور لم یزل جو باعث تخلیق آدم ہے، اور خدا کے بعد جس کا اسم اعظم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کے بعد جس کا اسم اعظم ہے، بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، اور امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی کہ سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی بازار امکان میں، اور شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، اور زمانہ منتظر ہے پھر نئی شیرازہ بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پشیمانی، اگرچہ فقر و فخری رتبہ ہے تیری قناعت کا، مگر قدموں تلے ہے فر کسرائی و خاقانی، اور سلام ہے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام ہے کفر کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا شعر لکھا ہے نا، بس چلے طبیعت چاہتی ہے کہ آسمانوں پہ لکھ دوں، چاند اور تاروں میں لکھ دوں، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لکھ دوں، سمندر کی سطح پہ لکھ دوں، دنیا کو دکھا دوں، سب کو پڑھا دوں، سب کو جتا دوں، سب کو بتا دوں، ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم صاحب، ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم صاحب، کہ نہیں ہے بحر ہستی میں کوئی در یتیم صاحب۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اللہ اکبر۔ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے اوپر بیان کرنے کے لیے ایک جائزہ ہی بیان کروں گا، میں ایک جائزہ لیتا چلا جاؤں گا، ورنہ آپ کی سیرت کے اوپر تو بڑی بڑی ضخیم ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، ہزاروں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، انگریزی میں، ہندی میں، بے شمار زمانہ لکھتا چلا آیا ہے، لائبریریاں بھری ہوئی، سمجھے آپ؟ ایک جائزہ پیش کروں گا، سرسری طور سے کہتا گزر جاؤں گا۔ میں نے اپنی تقریر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حضور کی مکی زندگی، ایک مدنی زندگی۔ آج میری گفتگو سرکار دو عالم کی مکی زندگی پر ہوگی، کل انشاءاللہ مدنی زندگی پر ہوگی۔ 40 سال کی عمر شریف میں آپ نے نبوت و بعثت کا اعلان فرمایا، 13 سال مکے میں گزارے، 10 سال مدینے میں گزارے، 63 سال کی عمر مبارک میں 53 سال مکے کے ہیں، 10 سال مدینے کے۔ مکے کی زندگی کو مکی زندگی کہتے ہیں، یہیں پر آپ کی ولادت ہوئی، مکے میں آپ کی پیدائش ہوئی،
बचपना था वो भी एक अनोखा निराला बचपना था। ऐसा बचपना था कि बच्चों में भी आप सबसे अनोखे थे, सबसे निराले थे। रिवायतों में आता है, किताबों में आपने पढ़ा होगा, उलमा से सुना होगा, एक ऐसा अनोखा बच्चा पैदा हुआ है कि हलीमा दाई कबीला बनु साद की जो औरतें मक्के में अशराफ के बच्चों को लेने को आती थी, हलीमा की ऊँटनी कमजोर थी, दुबली पतली थी। हलीमा की किस्मत में अल्लाह के महबूब थे, जब हुजूर को लेकर के चली, वही ऊँटनी सबसे पीछे पीछे जो आई थी वो सबसे आगे आगे चल रही थी। साथ की औरतें पूछती थी कि हलीमा तेरी ऊँटनी को क्या हुआ, तेरी ऊँटनी में ऐसी कौन सी बात पैदा हो गई, तेरी थकी मादी ऊँटनी, कमजोर दुबली पतली बूढ़ी ऊँटनी जो चलाए से नहीं चलती थी, वो इस कदर तेजी से आगे आगे क्यों चल रही है। अभी भोली हलीमा, सीली हलीमा को पता कुछ नहीं है, हलीमा क्या जाने। हलीमा कहती है मेरी सहेलियों ये ऊँटनी तो वही है, मगर ये बच्चा मुझे कुछ बच्चों में अनोखा मालूम होता है। सुभान अल्लाह। हलीमा के आंगन में तशरीफ लाए हैं, बकरियों के थन खुश्क हो गए थे, दूध देना बंद कर दिया था। मुस्तफा जान रहमत ने कदम रंजा फरमाया, हलीमा की बकरियों के दूध की फरमानी का वो आलम है कि पूरा कबीला दूध पीता है मगर दूध खत्म नहीं होता। मोहल्ले की औरतें पूछती है कि हलीमा तेरी बकरियों के थन तो खुश्क हो चुके थे, इनमें दूध नहीं था, कि दूध की फरमानी कैसी। हलीमा को अभी और कुछ पता नहीं है। बोली हलीमा, सीधी हलीमा क्या जाने, बस इतना ही जानती है। वो कहती है मेरी सहेलियों, मेरे कबीले वालियों, मुझे और तो कुछ पता नहीं, मैं जब से ये देख रही हूँ कि और तो कोई बात नहीं है, मगर ये बच्चा मुझे कुछ बरकतों रहमतों वाला मालूम हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद मुस्तफा, नारे तकबीर। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। और उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस सिमत चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। बचपना है तो बच्चों में सबसे अनोखा निराला बच्चा है, ऐसा बच्चा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके बचपन ही के जमाने के अंदर का एक वाकया सीरत निगारों ने लिखा है कि जिस वक्त खाना काबा की तामीर हो रही थी और कुरैश के बच्चे जो पत्थर ढो रहे थे, तो उन पत्थर ढोने वालों में अल्लाह के रसूल भी थे। मक्के के लोगों ने काबे की तामीर की थी, उनमें हुजूर भी तशरीफ फरमा है। अपने चचाओं के साथ आप भी पत्थर ढो रहे थे, बच्चे पत्थर ढो रहे थे और बड़े लोग पत्थर लेकर के दीवार पर चुनते जा रहे थे। उनमें हुजूर भी तशरीफ फरमा है। आपके चचा हजरत अब्बास जो उम्र में आपसे मिलते जुलते थे, तमाम के तमाम बच्चों ने अपनी लुंगियां, अपने तहमत खोल करके यहाँ अपने कांधे पर रख लिए पत्थर रखने के लिए। अरब में बेहयाई का माहौल था, बेशर्मी बहुत थी, बेगैरती बहुत थी। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बड़े बेगैरत होते थे, तहजीब नहीं थी। सबने अपने अपनी लुंगियां खोल के अपने कांधे पर रख ली। उन्हीं बच्चों में एक अनोखा निराला बच्चा है। हर बच्चे की लुंगी कांधे पर है, लेकिन अल्लाह के महबूब की लुंगी जहां पर होना चाहिए वहीं पर है। चचा अब्बास कहते हैं कि भतीजे तुम्हारा नाजुक कांधा छिल जाएगा, तुम भी लुंगी खोल के अपने कांधे पर रख लो। हुजूर फरमाते हैं चचा मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है। अब्बास को शरारत सूझी तो उन्होंने हुजूर की लुंगी पकड़ के खींची। अल्लाह के रसूल ने पत्थर फेंका, लुंगी को पकड़ लिया, जमीन पर लेट गए। अब्बास ने बहुत कोशिश की लेकिन लुंगी खींच न सके। यह अनोखा बच्चा परवान चढ़ रहा है, दुनिया को शर्म और हया की तालीम देने वाला, बचपन ही से दिखाता आ रहा है कि शर्म और हया दुनिया में अगर मिलेगी तो मोहम्मद मुस्तफा के दामन में मिलेगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और आज भी मैं देख रहा हूं, आज दुनिया हमारे सामने है, हर मजहब के लोग हमारे सामने हैं, समझे आप। लेकिन खड़े होकर के पेशाब करने पर पाबंदी कोई मजहब लगाता है तो मजहब इस्लाम है। बेशक। बेहयाई और गंदी बातों पर के पेशाब करो तो कैसे करो, कैसे बैठो, दांव बाएं देख करके बैठो, आड़ पेट से देखो, इन सब बातों की तालीम किसी मजहब में नहीं है। अगर किसी मजहब में है तो मजहब इस्लाम में है। एक दो बात नहीं, मैं चाहूं तो बातों को फैलाऊं, लेकिन मेरे भाइयों इसमें कोई शक नहीं है। आज भी दुनिया को ये कहना पड़ेगा, एक दिन आएगा कि दुनिया ये कहेगी कि दुनिया के अंदर कोई
مذہب ہے تو اسلام ہے، اور دنیا میں کوئی نام ہے تو محمد کا نام ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھا؟ آپ جوان ہوئے، جوانی بھی تمام جوانوں میں انوکھی تھی، نرالی تھی، ایسی جوانی سبحان اللہ۔ مکے میں جب لڑکے جوان ہوتے تھے تو وہاں پر عشق و معاشقے کا ماحول تھا، شعر و شاعری کرتے تھے، اپنی معشوقائیں محبوبائیں بنا کر کے لمبے لمبے قصیدے لکھنا، فخر کرنا ان کے اوپر، گھروں میں جھانکتے ہوئے چلنا، جب گلیوں میں گزرتے تھے گھروں میں دائیں بائیں جھانکتے ہوئے چلتے تھے۔ نوجوان بڑے بگڑے ہوئے ہوتے تھے، شعر و شاعری کرنا، محبوبائیں بنا کر کے ان کی شان میں قصیدے لکھنا، ان کے جسم کے اعضاء کو طرح طرح تشبیہات دینا، اس کے اوپر مقابلے کرنا، فخر کرنا، یہ بہت بڑی بات مانی جاتی تھی۔ اسی ماحول میں جب کہ لوگ گھروں میں جھانک جھانک کے گزرتے تھے، گلیوں سے گزرتے تھے، دائیں بائیں گھروں میں جھانکتے تھے، انہی نوجوانوں میں ایک اللہ نے ایسا نوجوان پیدا کر دیا ہے تو گلیوں سے گزر گیا ہے، نگاہیں نیچی کر کے چلا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اٹھتے بوٹوں کی نشو و نما پر درود، کھلتے غنچوں کی نکہت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اور روزے گرم و شب تیرہ و تار میں، روزے گرم و شب تیرہ و تار میں، کو سیرا کی خلوت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے بھی ایسے نقشے کھینچے ہیں کہ جواب میں رکھا ہے۔ کئی سو اشعار پر مشتمل یہ سلام، یہ بہت لمبا ہے، یہ سلام کئی سو شعر ہیں اس میں۔ میں نے تو اللہ کی توفیق سے مدینہ شریف میں روزانہ روزے کے پاس بیٹھ کے پڑھا ہے یہ پورا۔ سبحان اللہ اللہ، قبول فرمائے، آمین۔ وہی توفیق دینے والا ہے، وہی قبول فرمانے والا ہے۔ سمجھا؟ آپ ایسا نقشہ کھینچتے ہیں کہ پوری سیرت سما جاتی ہے اس کے اندر۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جس وقت عمر شریف جب 25 سال کی ہوئی، آپ نے تجارت کے 2 سفر کیے۔ ایک سفر تو 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کیا تھا، پہلا سفر ملک شام کا تجارت کے لیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کے والد گرامی سیدنا عبداللہ کا وصال تو آپ کی ولادت سے کچھ مہینے پہلے ہی ہو گیا تھا، دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے۔ 6 سال کی عمر مبارک ہوئی تو سیدہ آمنہ آپ کی والدہ محترمہ کا وصال ہوا۔ 8-9 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کی پرورش میں رہے۔ عبد المطلب نے دنیا سے جاتے وقت اپنے بیٹوں میں ابو طالب کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ دے کر کہا تھا کہ اے ابو طالب اس امانت کی حفاظت کرنا۔ ابو طالب آپ کے چچا بھی تھے اور آپ انہی کی پرورش میں رہے اور آپ سے بڑی محبت بھی فرماتے تھے۔ آپ کی شان میں قصیدے بھی لکھے ہیں، بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے قصیدے لکھنے والے، سب سے پہلے نعت لکھنے والے ابو طالب ہی ہیں۔ بے شک۔ جب مکے میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہوئی تھی، سوکھا پڑ گیا تھا، تو آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو خانہ کعبہ کے قریب لا کر کھڑا کر دیا تھا، بت پرستی کا زمانہ تھا، اور کہا تھا اے کعبے کے پروردگار، اس بچے کے صدقے سے وسیلے سے بارش کر دے جس کی برکتیں اس کی پیدائش سے لے کر کے آج تک ہم دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنا عبد المطلب کے منہ سے نکلا تھا، آسمان سے بادل برسائے تھے، مڈلا گئے تھے۔ ابو طالب نے یہ چادریں دیکھی تھی، قصیدہ لکھا تھا جو بخاری کی حدیث میں ہے، حدیثوں کی باتیں ہیں۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ بہت سے شعر ہیں، ایک شعر سنا رہا ہوں آپ۔
چچا ابو طالب کہتے ہیں میرے وہ بھتیجے وہ ابیضو وہ گورے چہرے والے یستسقى الغمام بوجهه جن کے چہرے کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے. شمال الیتامى جو یتیموں کی پناہ گاہ ہیں. عصمۃ للارامل جو خاکساروں کے ملجا و ماوا ہیں. چچا نے لکھی تھی ہے. 12 سال کی عمر شریف میں نہیں چچا ابو طالب کے ساتھ آپ نے پہلا سفر کیا ملک شام کا تجارت کا پہلا سفر. اس میں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی تھی. ایک پیڑ کے نیچے آپ تشریف فرما تھے. بحیرہ نام کا کوئی راہب وہاں پر اپنا گرجا بنا کر کے عبادت کرتا تھا. عیسائیوں میں راہب ہوا کرتے تھے. قافلے کے لوگ اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ درخت کے نیچے یہ کون صاحب بیٹھے ہیں؟ کہا یہ ہاشمی خاندان کے ہیں, ان کے چچا ابو طالب ہیں, ان کے ساتھ آئے ہوئے. راہب بحیرہ نے کہا تھا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس درخت کے نیچے کبھی نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا. یہ ملک شام کا پہلا سفر تھا تجارت کا جس میں بحیرہ راہب نے آپ کی نبوت کی گواہی دی تھی. 25 سال کی عمر شریف ہوئی تو اب پورے عرب میں پورے مکے میں آپ کی ایمانداری کے چرچے ہو گئے تھے. ڈنکے بج گئے تھے, شورے مچ گئے تھے. ہر ایک کی زبان پر مکے میں ایک ہی بات تھی کہ مکے میں کوئی ایماندار ہے تو عبداللہ کا نوجوان بیٹا ہے. مکے میں کوئی دیانتدار ہے تو وہ عبداللہ کا بیٹا ہے. مکے میں کوئی صادق الامین ہے تو وہ محمد ابن عبداللہ کی ذات ہے. ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے, ابھی آپ نے بعثت کا اعلان نہیں کیا ہے, ابھی آپ نے کلمہ پڑھنے کی دعوت نہیں دی ہے, لیکن مکے میں مشہور ہو گئے ہیں کہ پورے شہر میں اگر کوئی ایماندار ہے تو وہ یہی ذات ہے. بے شک. سمجھا. اور امین اور صادق کے 2 لقب آپ کو نبوت کے اعلان سے پہلے ہی اہل مکہ نے آپ کو دے دیے تھے, امین اور صادق. مکے میں ایک پارسا پاک باز خاتون تھی خدیجہ بنت خویلد, ایک اچھے گھرانے کی عالی شان خاندان کی حسن و جمال والی ایک بیوی تھی, بیوہ تھی, 40 سال کی عمر شریف تھی. آپ کی ایمانداری کا چرچا جب ان تک پہنچا تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو بھیجا اور آپ سے بات چیت کی اور کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ تجارت کے لیے میرا سامان لے کر کے ملک شام جائیں. حضور راضی ہو گئے. کہ دوسرا تجارت کا سفر تھا جو 25 سال کی عمر میں خدیجہ کا مال لے کر کے آپ گئے تھے. خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ کو ساتھ میں کر دیا تھا کہ راستے کی جو کچھ حالات ہوں مجھ کو سنانا. اس سفر میں جناب خدیجہ کا جو سامان لے کر آپ گئے تھے ملک شام میں بہت اچھے داموں میں بکا, اور وہاں سے جو سامان لوگ لے کر کے مکے میں آتے تھے وہ بھی اس میں بھی بہت فائدہ ہوا, بہت نفع ہوا. عرب کے یہ سفر بہت کامیاب مانے جاتے تھے تجارت کے سفر. اس کا ذکر قرآن شریف میں بھی یہ وہ لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. ہاں, شتا کہتے ہیں جاڑوں کو, صیف کہتے ہیں گرمی کو. رحلت الشتاء والصیف گرمیوں کا اور جاڑوں کا سفر. رحلت کہتے ہیں کوچ کو, سفر کو. عربوں پہ اللہ نے احسان دکھایا ہے کہ تمہیں سفروں کو اللہ نے عطا فرمایا جس سے تم کو بہت نفع حاصل ہوتا ہے. یہ جاڑے گرمی میں یہ لوگ سفر کرتے تھے, ملک شام میں جاتے تھے, تجارت کا سامان لے کے وہاں بیچتے تھے, وہاں سے پھر لا کر کے یہاں بیچتے تھے. حضور نے بھی پہلا سفر جناب ابو طالب چچا کے ساتھ کیا, دوسرا سفر بی بی خدیجہ کا مال لے کر کے آپ خود گئے. واپس ہوئے, بہت نفع ہوا, بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی. میسرہ جو خدیجہ کے غلام تھے انہوں نے راستے کی باتیں خدیجہ کو سنائیں. میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے تو ایسا انسان کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. اپنی مالکن خدیجہ کو میسرہ غلام سناتے ہیں کہ میں نے تو یہ دیکھا جب کبھی دھوپ ہوتی تھی تیز دھوپ میں نے دیکھا کہ ایک بادل ان کے اوپر ان کے ساتھ ساتھ چلا کرتا تھا. ہمیشہ ان کے سر کے اوپر ایک بادل سایہ کرتا تھا. میں نے یہ دیکھا, میں نے وہ دیکھا. بہت سی باتیں بتائیں. خدیجہ جنہوں نے نکاح نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا, اللہ کے رسول سے ان کو محبت ہو گئی.
اور نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اللہ کے رسول نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کر کے بی بی خدیجہ کے پیغام کو قبول فرما لیا۔ 25 سال کی عمر شریف میں 40 سال کی خاتون خدیجہ بنت خویلد عرب کی مشہور مالدار خاتون تھی، عرب کی نہایت متمول پارسا زاہدہ خاتون تھی۔ 25 سال کی عمر رسول خدا کی تھی، 40 سال کی بیوہ وہ عورت تھی۔ ان سے حضور کا عقد ہوا، ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور یہ نکاح ہوا۔ یہی وہ خدیجہ ہیں جو سیدہ فاطمہ زہرا کی مبارک ماں ہیں، اور یہی وہ خدیجہ ہیں جو امام حسن و حسین کی نانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھا؟ یہی وہ خدیجہ ہیں کہ 40 سال کی عمر شریف میں جب اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کیا، بخاری کی حدیث میں لکھا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی حدیث ہے، جب 40 سال کی عمر مبارک ہوئی، ثم حبب الیہ الخلاء فکان یخلو بغار حراء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب 40 سال کی حضور کی عمر ہوئی تو آپ کو تنہائی میں اکیلے میں رہنا اچھا لگتا تھا، تنہائی پسند فرماتے تھے، اور تنہائی حاصل کرنے کے لیے آپ غار حرا میں اوپر جا کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ کہاں پر؟ اوپر جا غار حرا۔ حاجی لوگوں نے دیکھا ہوگا، مکے سے 3 میل کے فاصلے پر 1.5 کلومیٹر کی اونچی چڑھائی ہے، اوپر چوٹی پہ دو بڑی بڑی چٹانیں اوپر سے ملی ہوئی ہیں، نیچے سے پھیلی ہوئی ہیں۔ ادھر سے آدمی جا بھی سکتا ہے، نکل بھی سکتا ہے، بیچ میں بیٹھ بھی سکتا ہے۔ اسے غار حرا کہتے ہیں، سمجھا؟ وہیں پر آپ تشریف فرما ہوتے تھے، اور یہ خدیجہ ہی تھی سبحان اللہ جو رفاقت کا حق ادا فرماتی تھی۔ کچھ کھانے پینے کا معمولی سامان لے جاتے تھے، اور یہ خدیجہ تھی جو جناب والا وہیں غار حرا پہ اوپر کھانے پینے کا سامان خود پہنچا کر کے آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں لکھا ہے، حدیثوں میں ہے یہ سب بات۔ میں خالی تاریخی بات نہیں کر رہا ہوں، واقعہ نگار نہیں ہوں، قصہ گو نہیں ہوں، سمجھا؟ میں مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والا آدمی رہا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ بے شک۔ حدیثوں میں لکھا ہے ایک مرتبہ غار کے دروازے پر خدیجہ کچھ کھانے پینے کا سامان لیے ہوئے کھڑی ہیں، اللہ کے رسول عبادت میں ہے۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، حضور سے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ خدیجہ ہیں جو دروازے پر کھڑی ہیں، آپ کا پروردگار انہیں سلام کہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان ربک یقرئ السلام، اے رسول پاک آپ کا پروردگار خدیجہ کو سلام فرماتا ہے۔ بے شک۔ اور اللہ نے ان خدیجہ کے لیے جنت میں ایک محل بنایا ہے، مکان بنایا ہے جو موتیوں کا محل ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی الجھن نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ ایک سچے موتیوں کا ایک محل خدیجہ کے لیے جنت میں اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ نے وہ بشارت لے کر کے آپ کے پاس مجھ کو بھیجا ہے۔ بے شک۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں ذکر کیا ہے اس کا، حضرت خدیجہ پہ سلام بھیجا ہے اعلیٰ حضرت نے۔ سی ماں پہلی ماں کاف امن و امان۔ میں بی بی خدیجہ کا ذکر آج تھوڑا تفصیل سے کروں گا، کیونکہ یہ سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ کی ماں یہی ہیں۔ میرے امام حسن اور میرے امام حسین کی نانی جان بھی یہی ہیں، سمجھے آپ؟ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے ان کا ذکر کرنا۔ مکہ معظمہ میں جنت المعلی قبرستان میں جب آپ داخل ہوں گے تو بائیں طرف جالیوں میں سے جھانک کر کے دیکھیں گے تو ایک بڑی سی قبر بنی ہوئی ہے، وہی بی بی خدیجہ کا آخری مدفن ہے، سمجھے آپ؟ اعلیٰ حضرت نے بڑی والہانہ انداز میں سلام لکھا ہے ان کے اوپر، فرماتے ہیں سی ماں پہلی ماں کاف امن و امان، سی ماں پہلی ماں کاف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہیدان کربلا، نعرہ تکبیر۔ عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اس موتیوں کے محل کا ذکر بھی کیا ہے، منزل من قصب لا نصب لا صخب۔ سبحان اللہ، یہ بھی کمال ہے میرے اعلیٰ حضرت کا، پوری حدیث کو شعر کا مصرع بنا دیا، سبحان اللہ۔ اور زمین بھی صحیح رہی، وزن بھی صحیح ہو گیا، بخاری کی حدیث شعر کا مصرع بن گئی۔ ارے میرے اعلیٰ حضرت، واقعی وہ اعلیٰ حضرت ہی تھے۔ منزل من قصب لا نصب لا صخب، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جلوہ گیان بیت الشرف پر درود، پروا گیان عفت پہ لاکھوں سلام۔ اور اہل اسلام کی مادران شفیق، حضور کی بیویاں مومنوں کی ماں کہلاتی ہیں، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائیں، وہ پردے جو دروازوں پر پڑے رہتے تھے ان کو سرادق کہتے ہیں، عربی میں پردے کو سرادق۔ جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائیں، ان سرادق کی عصمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی وہ خدیجہ ہیں جب حضور مکے سے مدینہ تشریف، ان کا وصال تو مکے میں ہی ہو گیا ہے، ہجرت سے تقریباً شاید 2 سال پہلے، اور جب تک یہ رہی حضور نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا، اور ان سے سرکار اتنی محبت فرماتے تھے کہ مدینے میں آ کر کے جو آپ کی اور بیویاں تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام حبیبہ، ماریہ قبطیہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت صفیہ بنت ہوئی، حضرت سودا بنت زما، اتنی بیویاں ہیں، تو حضور حضرت خدیجہ کا ذکر بہت کیا کرتے تھے، بہت ذکر فرماتے تھے، بات بات میں خدیجہ کا نام لاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، حدیث میں ہے بخاری میں، ما غرت علی احد من ازواج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ وما رأیتها۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے حضور کی بیویوں میں کسی بیوی پر اتنا رشک نہیں ہوتا تھا جتنا خدیجہ پر ہوتا تھا، حالانکہ خدیجہ کو میں نے دیکھا تک نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ ان کے وصال کے بعد میں ان سے نکاح ہوا، میری ان سے کوئی ملاقات نہیں تھی، مگر پھر بھی مجھے جیسے بیویوں میں جو آپس میں رشک ہوتا ہے نا، ہر ایک یہ چاہتی ہے کہ میں زیادہ قریب رہوں، سب سے زیادہ پسندیدہ میں ہوں، اس کو رشک کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جلن، حسد، وہ غلط ہے، رشک جائز ہے، یعنی یہ چاہنا کہ مجھ سے زیادہ محبت ہو، یہ رشک ہے، اور کسی کا برا چاہنا یہ حسد ہے، جلن ہے، نفرت ڈلوانا۔ تو کہتی ہے مجھے کسی بیوی پہ اتنا رشک نہیں ہوتا تھا جتنا خدیجہ پر ہوتا تھا، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا، میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کان یکثر ذکرہ، حضور خدیجہ کا ذکر بہت کرتے تھے۔ ایک دن میں کہہ بیٹھی، یا رسول اللہ آپ تو خدیجہ کا ذکر ایسا کرتے ہیں، اتنا کرتے ہیں کہ جیسے خدیجہ کے علاوہ کوئی اور عورت ہی نہیں ہے، خدیجہ ہی بس ہوئی ہے ایک عورت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا نام انہا کانت و کانت و کانت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عائشہ بے شک ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔
یہ نہیں کہ کہہ دیتے کہ اب آئندہ چلو نہیں کریں گے، تھوڑا ایسا ہی کہہ دیا چلو کہہ دیا، نہیں، بے شک یہ صحیح ہے۔ خدیجہ سے مجھے جتنی محبت ہے اتنی کسی سے محبت نہیں ہے۔ یہ خدیجہ ہیں سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ کی ماں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری مغفرت و بخشش فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اور حدیث میں آگے لکھا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ربما کان یذبح الشاة ثم یقطعها فیبعثها الى صدائق خدیجہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کبھی کبھی ایک بکری ذبح فرماتے تھے، کان یذبح الشاة، بکری ذبح فرماتے تھے، ثم یقطعها، پھر اس کے ٹکڑے کرتے تھے، گوشت کے پارچے بناتے تھے، ثم يبعثها الى صدائق خدیجہ، پھر وہ ٹکڑے کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ، خدیجہ کی سہیلیوں کے، خدیجہ کے پاس بیٹھنے اٹھنے والی عورتوں کے پاس تحفے کے طور پہ بھیجا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بخاری میں حدیث ہے، میں نے اپنی کتاب حدیثوں کی روشنی میں یہ سب لکھ بھی دیا ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا سے جو لوگ چلے گئے ہیں ان کی یادگار کے طور پر ان کے نام پر کھلانا پلانا ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی یادگار کے لیے جائز ہے۔ بے شک یہ میں نے ثابت کیا ہے اسی حدیث سے بخاری کی، سمجھے؟ اللہ کے رسول سیدہ خدیجہ طیبہ طاہرہ کے لیے ایک بکری ذبح کر کے اس کے ٹکڑے کر کے اس کے گوشت کے ٹکڑوں کو بی بی خدیجہ کی سہیلیوں کے، ان کے پاس بیٹھنے اٹھنے والی عورتیں جو تھیں ان کے پاس وہ تحفے ہدیے کے طور پر بھیجا کرتے تھے۔ دنیا سے لوگ گزر گئے، ان کے نام پہ ان کے نام ان کی یادگاروں کو باقی رکھنے کے لیے ان کے نام پر کھلانا پلانا یہ بہترین طریقہ ہے، سنت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلمہ شریف کا ذکر کرتے رہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، بات چل رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہوتے تھے، خدیجہ وہی کھانے پینے کا سامان لے کر کے پہاڑ پہ اوپر پہنچ جاتی تھی، اور اسی غار میں حضور کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی۔ فرشتے نے آ کر کے بڑے پیار سے آپ کو سینے سے لگایا، بڑے پیار سے آپ کو دبوچا، قرآن عظیم کی پہلی نزول کے اعتبار سے پہلی آیات وہی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ نزول کے اعتبار سے قرآن کی پہلی آیتیں ہیں جو غار حرا میں آپ کو دی گئی تھی، قرآن کی آیات لے کر کے آپ پہاڑ سے نیچے تشریف لائے۔ وہی اللہ کا رسول، وہ خدا کا محبوب جو پہاڑ سے اوپر گیا تھا تو خدیجہ سے کھانے پینے کا سامان لے کر گیا تھا، اور وہی جو غار حرا سے نیچے اتر رہا ہے تو وہ خدا سے قرآن لے کے اتر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس اترنے والے کے ایک ایک قدم پہ مسلمانوں کی جان قربان، مال و متاع زندگی قربان۔ وہ مصطفیٰ پہاڑ سے نیچے کیا آ رہے ہیں؟ رحمت کی برسات آ رہی ہے، کرم کی پھوار آ رہی ہے، اسلام کا اہلا چلا آ رہا ہے، دین کا ڈنکا بجا چلا آ رہا ہے، لاکھوں مسجدیں آ رہی ہیں، نہ جانے کتنی عوام نمازیں آ رہی ہیں، ایک امت آ رہی ہے، ایک قوم آ رہی ہے، ایک انسان ہے، اور اس کے دامن سے ایک جہان چلا آ رہا ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بدلانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو تو فرماتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، یا رسول اللہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھر آ کر گر گیا۔ بے شک
بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا۔ سبحان اللہ۔ خیریت چاہو اگر تو ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام رضا، نعرہ تکبیر۔ قرآن کی آیتیں لے کر کے تشریف لائے، طبیعت بوجھل ہو رہی تھی، کاندھے بھاری ہو رہے تھے، طبیعت گری گری تھی۔ اور کیوں نہ ہو، قرآن کا بوجھ آپ نے اٹھا لیا تھا، وہ قرآن کے جس کے بوجھ کے لیے قرآن ہی میں لکھا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ یہ پہاڑ، یہ قرآن اگر ہم پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی پھسل جاتے، بکھر جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس کو پہاڑ جیسی مضبوط چیز برداشت نہ کر سکے، اس کو آمنہ کے لال نے برداشت کر لیا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ایک شعر اور یاد آ رہا ہے مجھے، اعلیٰ حضرت کے اشعار بھی ہر موڑ پہ شعر ہے میرے اعلیٰ حضرت۔ بار جلال اٹھا لیا گرچہ کلیجہ شک ہوا، بار جلال اٹھا لیا گرچہ کلیجہ شک ہوا، یوں تو وہ ماہ سبز رنگ نظروں میں دھان پان ہے۔ دھان پان کہتے ہیں ہلکا پھلکے آدمی کو بولتے ہیں دھان پان۔ دیکھنے میں تو آپ ہلکے پھلکے تھے، ایک معمولی جسم والے تھے، لیکن بار جلال اٹھا لیا گرچہ کلیجہ شک ہوا، یوں تو وہ ماہ سبز رنگ نظروں میں دھان پان ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، اور جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا، غصہ گیا، اور ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس موقع پہ یہ شعر پڑھوں گا امید رکھتے ہوئے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ لگتا ہے قیامت کے دن یہ پکار ہوتی ہوگی، چاروں طرف سے پکارتے ہوں گے فرشتے، آگے آگے ہوں گے اعلیٰ حضرت اور پیچھے پیچھے ہوں گے انشاءاللہ اپنا لوگ ہیں، اور فرشتے کہتے ہوں گے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، ارے تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام رضا، فیضان بریلی، نعرہ تکبیر۔ طبیعت بوجھل ہو رہی تھی، طبیعت بھاری بھاری تھی، جسم میں جناب والا جسم بھاری تھا، طبیعت گر رہی تھی۔ قرآن کا بوجھ آپ لے کے آئے، نبوت لے کے آئے، نبوت آپ کے پاس ہے، نبوت کا اعلان کیا ہے، نبوت تو آپ کو اللہ نے کب دی ہے کسی کو پتا نہیں ہے کب۔ بے شک۔ یہ لوگ کہتے ہیں 40 سال میں نبوت ملی، یہ صحیح نہیں ہے۔ 40 سال میں نبوت کا اظہار ہوا، اعلان ہوا۔ خدیجہ کے آنگن میں چادر اوڑھ کے، خدیجہ کے آنگن میں آ کر کے آپ لیٹ گئے، گھر میں لیٹ گئے۔ حدیث میں لکھا ہے، فرمایا زملونی زملونی زملونی، اے گھر والوں مجھے چادر اڑاؤ، اے گھر والوں مجھے چادر اڑاؤ۔ بی بی خدیجہ نے دیکھا کہ طبیعت ناساز ہے، اٹھی اور چادر آپ کے اوپر ڈال دی۔ پسینہ آ رہا تھا، طبیعت بوجھل تھی، کاندھے بھاری تھے، آپ چادر اوڑے لیٹے ہیں۔ قرآن کی دوسری آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ سبحان اللہ۔ اے بالا پوش زیبتن فرمانے والے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بالا پوش کہتے ہیں چادر کو، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے بالا پوش، سبحان اللہ، چادر نہیں کیا ہے۔ اے بالا پوش زیبتن فرمانے والے،
مصطفیٰ نے چادر اوڑھی ہے تو قرآن بھی اب یہ کہہ کے نہیں اتر رہا ہے کہ اے محمد یا اے احمد یا نبی اے رسول، نہیں، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ چادر زمین پہ اوڑھی گئی ہے، چرچے عرش آدم پہ ہیں، جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، سورۃ مدثر و مزمل کی تلاوت ہوتی رہے گی، مصطفیٰ کی چادر کا چرچا ہوتا رہے گا، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے بالا پوچھ زیب تن فرمانے والے، چادر اوڑھنے والے، قم، اٹھیے، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی تکبیر بولیے۔ اب لوگ کہیے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن میں کوئی حکم آیا اس کو فوراً عمل کرنا چاہیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور بتوں کی پرستش چھڑائیے۔ یہ تبلیغ کے لیے حکم آ گیا، اب آپ نے تبلیغ شروع فرمائی، دین کی بات کہنا شروع کی۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی اس کے بعد آپ نے لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنانا شروع کیا۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس سرسری طور سے ایک جائزہ پیش کرتا گزر جاؤں گا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کس کو پتہ نہیں ہے، کون نہیں جانتا۔ مکے میں شور مچ گیا، کوہرام مچ گیا، کلیجے پھٹ گئے، دل دہل گئے، پتے پگھل گئے، بڑے بڑے سورما بھی جناب والا گھبرا گئے۔ ایسا کلام پڑھا، ایسا کلام پڑھا، ایسا قرآن پڑھا، ایسی بولی بولی، ایسی پیاری پیاری ادائیں تھیں کہ مکے کے لوگ ہزار کوشش کرتے تھے، روکو روکو، اس آواز کو روکو، اس انداز کو روکو، اس انداز کو روکو، محمد کی آواز کا گلا گھونٹ کر رکھ دو، محمد کا پیغام باہر مت نکلنے دو، محمد کا دین آگے مت بڑھنے دو۔ میٹنگیں شروع ہو گئیں، پنچایتیں شروع ہو گئیں، سر جوڑ کے بیٹھنے لگے، محنتیں کرنے لگے، تالیاں بجانے لگے، ہنگامے کرنے لگے۔ جہاں رسول خدا قرآن پڑھتے وہاں پر شور مچاتے، نوجوان لڑکوں کی ٹولیاں آپ کے ساتھ کر دی، جہاں یہ قرآن پڑھے ان کی آواز کو کسی تک پہنچنے مت دو۔ ایسی آواز ہے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ، ولید، بڑے بڑے مکے کے سردار نکل پڑے گھروں سے باہر، اس آواز کو روکو، کسی کے کان تک یہ آواز نہ پہنچے۔ ایسی آواز ہے، ایسی آواز ہے، خود دشمنوں کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ محمد تو ایسا کلام پڑھتے، ایسا کلام پڑھتے ہیں، جو ان کا کلام سن لیتا ہے وہ انہی کا غلام ہو جاتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہزار کوشش کرتے، ہزار ترکیبیں لڑاتے، ہزار صورتیں نکالتے، لیکن اس کے باوجود بھی مکے کے چوراہوں پر اعلان ہوتا تھا، اعلان ہوتا تھا، تمہیں کچھ خبر بھی ہے، آج فلاں مسلمان ہو گیا، آج فلاں محمد کا غلام ہو گیا۔ تم شور مچاتے رہ گئے، تم تالیاں بجاتے رہ گئے، ارے وہ بھی مسلمان ہو گیا، ارے وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ شور مچتے رہے، ہنگامے کھڑے کیے جاتے رہے، تالیاں بجتی رہیں، اسلام کا جھنڈا اونچا ہوتا رہا، مسلمانوں کی گنتی بڑھتی گئی، نمازیوں کی صف لمبی ہوتی چلی گئی، ایسی لمبی ہوئی، ایسی لمبی ہوئی کہ مکے مدینے سے چل کے سارے عالم میں پھیل گئی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرحبا توفیق یزداں، آفری ذوق عمل، بجلیاں گرتی رہی اور آشیاں بنتا رہا۔ ہزار ترکیبیں کی مگر اسلام روکے سے رکا؟ بولو نہیں رکا۔ کیا آپ مدینے مکے میں بیٹھے ہو، بمبئی میں بیٹھے ہو؟ ممبئی۔ کیا اسلام یہاں نہیں آ گیا؟ سمندروں کے پار نکل گیا، پہاڑوں کی چوٹیوں سے گزر گیا، جنگلوں بیابانوں سے گزر گیا۔ حج بیت اللہ کی بہاریں جا کر کے دیکھ لو، وہی مکہ ہے، اسی مکے میں خدا حج کے نام پر جمع کرتا ہے، وہی مطاف کعبہ، وہی حرم کعبہ، وہی سنگ اسود، وہی رکن یمانی، وہی رکن شامی، وہی رکن عراقی، وہی جناب والا، وہی آپ دیکھیں مطاف کعبہ، وہی صفا و مروہ، اور وہیں پر دیکھیں آپ وہی مقام ابراہیم، اور وہیں پر دیکھیں جناب والا غار حرا، اسی مکے کے در و دیوار کہہ رہے ہیں، وہی منا مزدلفہ عرفات کے میدان کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے چپے چپے کا آدمی اسی مکے میں جہاں پر مخالفت ہوئی تھی، جہاں پر قسمیں کھائی تھیں، حلف کھائے تھے، اپنے اپنے معبودوں کے سامنے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کے، مکے کے اونچے اونچے لوگوں نے، بڑی بڑی چوٹیوں ناک اور کلغی والوں نے قسمیں کھائی تھی، دین کو پھیلنے نہیں دیں گے، اسلام کو نکلنے نہیں دیں گے، اس آواز کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، روکیں گے روکیں گے، ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کے عزم کیے تھے۔ آج اسی مکے میں حج کے موقع پر خدا دکھاتا ہے تمام دنیا کے لوگوں کو، یہ ہندوستان کے ہیں، یہ پاکستان کے ہیں، یہ ترکستان کے ہیں، یہ افغانستان کے ہیں، یہ لبنان و الجیریا، سوڈان، لنکا
بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اور کہاں یہ مرتبے اللہ اکبر سنگ اسود کے، کہاں یہ مرتبے اللہ اکبر سنگ اسود کے، یہاں کے پتھروں نے پاؤں چومے ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہجرت کے بعثت کے 6 سال امیر حمزہ مسلمان ہوئے، حضور کے چچا امیر سبحان حمزہ، اللہ، مکے کے سب سے بڑے پہلوان تھے۔ کلیجے پھٹ گئے، دل دہل گئے، حمزہ مسلمان ہو گیا۔ اور ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے، تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں واقعات سناؤں گا نہیں سب کے، بہت لمبی بات ہو جائے گی کہ کون کیسے کیسے مسلمان ہوا، سمجھے آپ؟ عمر مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ۔ خطاب کا نوجوان بیٹا، 33 سال کی عمر، چھڑیلا بدن، چہرے پہ جلال، تلوار کی دھمک، اعلان کر دیا خانہ کعبہ میں جا کر کے آج نماز پڑھی جائے گی۔ جیسی مسلمان ہوئے کہا یا رسول اللہ کہ ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ کہا بے شک ہم حق پر ہیں۔ عمر کیا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ اب تک چھپ چھپ کے نماز پڑھی جاتی ہے، آج میں چاہتا ہوں خانہ کعبہ میں کھل کے نماز پڑھی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمر مسلمان ہو گئے۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں سب سے پہلے مسلمان جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ جی 3 طرح کی روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ پہلے مسلمان ابو بکر ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ پہلے مسلمان حضرت علی ہیں، بچے تھے، ایک روایت میں یہ ہے کہ پہلی مسلمان بی بی خدیجہ ہیں۔ حضور جب نماز پڑھتے تھے مکہ معظمہ میں، شروع میں اپنے گھر میں، تو آپ کے برابر میں حضرت علی ہوتے تھے، پیچھے بی بی خدیجہ ہوتی تھی۔ یہ پہلی نماز تھی، یہ پہلی جماعت تھی، یہ 3 لوگ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت علی آپ کے چچیرے بھائی تھے۔ ابو طالب کے وصال کے بعد میں حضرت علی آپ کی پرورش میں آ گئے تھے۔ تو یہ پہلی نماز تھی۔ تو کچھ روایتوں میں تو یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر پہلے مسلمان ہیں، کچھ میں یہ ہے کہ حضرت علی، کچھ میں یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ لیکن ہمارے علماء اور ہمارے بزرگوں نے جو تطبیق کی ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں کا کام یہ رہا ہے کہ بات کو بحث مباحثے میں لے جانے کے بجائے بات کو جہاں تک ممکن ہو اس طریقے سے پیش کرو کہ اختلاف نہ رہے۔ آج ہم لوگوں میں بیماری پیدا ہو گئی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف پیدا کرنا، بحثیں کرنا۔ یہ شیطان کا ایک داؤں ہوتا ہے کہ وہ آدمی کو عبادت و تلاوت و ذکر و شکر سے ہٹانے کی ترکیب میں رہتا ہے، تو اسے بحث میں لگا دیتا ہے۔ بحث، فالتو بحثیں، بے ضرورت بحثیں نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور سے تاریخی باتوں میں کبھی بحث نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی اہم عقیدے کی بات ہو تو اپنی جگہ ہے، باقی تاریخی باتوں میں کبھی بحث مت کرنا، میرا مشورہ ہے۔ یا مرتبوں کے بارے میں کس کا مرتبہ زیادہ ہے، اگر ایسا کوئی مرتبہ ہو کہ جس کے اوپر نص قطعی ہے اب تو ٹھیک ہے، باقی بے وجہ کی بحثیں کہ وہ بڑا کیا ضرورت ہے ان باتوں کی، سمجھے آپ؟ اللہ نے جس کو بڑائی دی وہ بڑا ہے، اپنا کام کرو، اپنا کام کرو، دھندا کرو، نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو، حضور پر درود پڑھو۔ بے وجہ کی باتیں اپنے سنیوں میں اتنی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ اپنا لوگوں کا شیرازہ بکھرا پڑا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے تطبیق پیدا کی، اس مطابقت پیدا کی کہ اس میں روایتیں تینوں طرح کی ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس کی صورت یہ ہے، سب صحیح ہے۔ بڑوں میں سب سے پہلے مسلمان ابو بکر ہیں۔ بے شک۔ کون ہیں؟ سب بولو۔ ہاں، ابو بکر صدیق
بچوں میں سب سے پہلے مسلمان حضرت علی ہیں، عورتوں میں سب سے پہلی مسلمان بی بی خدیجہ ہیں. ہو گیا آسان پہ سب پہلے ہو گئے ہے نہیں؟ تینوں پہلے ہو گئے. بچوں میں وہ پہلے، عورتوں میں یہ پہلے، بڑوں میں ابو بکر. سبحان اللہ. اسلام پھیلتا رہا، حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، مکے کے لوگوں میں بڑی ہلچل مچ گئی، کوہرام مچ گئے، شور مچ گئے، ہنگامے ہو گئے، یہاں تک کہ حضور کو معاذ اللہ قتل کرنے کی سازشیں تیار کی گئیں. اور اسی قتل کی سازش جس رات میں رچی گئی تھی، اسی رات میں اللہ کے رسول اپنے بستر پہ حضرت علی کو لٹال کر کے نکلے. اہل مکہ تلواریں لیے دروازوں کے اوپر مکان کے چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے. حضور نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹایا اور حضرت علی بھی لیٹ گئے. حضرت علی سے حضور نے یہ بھی کہا کہ یہ امانتیں ہیں، فلاں کو دے دینا، فلاں کو دے دینا، یہ فلاں کی ہے. مکے کے لوگوں کا ماحول تھا کہ حضور کی مخالفت بھی کرتے تھے، لیکن اگر کہیں سفر پہ جاتے تھے تو اپنے سونے چاندی حضور ہی کے پاس رکھ کے جاتے تھے. وہ بھی مانتے تھے کہ مکے میں ایماندار ہے تو ایک ہی انسان ہے. حضرت علی چادر اوڑھ کے لیٹ گئے، اللہ کے رسول نکلے. اسی عالم میں قرآن فرماتا ہے فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے تو انہیں کچھ نظر ہی نہیں آیا، حضور ان کے بیچ سے نکل گئے. سبحان اللہ. ہجرت کی رات. اور وہاں سے چل کر کے سیدھے سیدنا ابوبکر صدیق کے در دولت پہ تشریف لائے. ابو بکر صدیق کو اندازہ ہو گیا تھا کہ حضور ایک دن ہجرت فرمائیں گے، تو پہلے ہی سے کچھ اونٹنیاں انہوں نے خوب کھلا پلا کے تیار کر رکھی تھی. دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا. ابو بکر نے کہا کون؟ کہا حضور نے بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ابو بکر نشاور ہونے لگے. حضور تشریف لائے. عادت کریمہ تھی کسی بھی گھر میں داخل ہوتے بغیر اجازت کے سرکار داخل نہیں ہوتے تھے، کتنا ہی خاص. یہاں تک کہ حضرت فاطمہ کے یہاں جاتے تھے اپنی بیٹی کے یہاں، تب بھی دروازے پہ کھڑے ہو کر کے اجازت لیتے تھے تب داخل ہوتے. سنت ہے. ایک بھی سنت آپ یاد رکھیں، اس پہ عمل ہو جائے تو جلد سے کامیاب ہے. بے شک. سمجھا؟ اور آخری بات یہی، حضرت ابوبکر کے گھر پہ آپ تشریف لائے. حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ ابو بکر ہجرت ہے، تو پہلا جملہ ابو بکر جیسے عاشق جانثار کے منہ سے نکلا اصوبۃ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کا مجھے بھی ساتھ چلنا ہے. کہاں ابو بکر تمہیں بھی ساتھ چلنا ہے. خوشی سے چہرہ کھل گیا. سبحان اللہ. اور میرے بھائیوں، میں آپ کی خدمت سے جا رہا ہوں آج کے بیان کی یہ آخری بات کہہ کے کہ یہ ہجرت کی رات تھی، یہ سفر تھا مدینے کا، جس کی تیاریاں جس گھر میں ہوئی تھیں وہ ابو بکر کا گھر تھا. ابو بکر صدیق کی بیٹیوں نے کھانے پانے تیار کیے تھے، باندھے تھے، اور اللہ کے رسول اور ابو بکر دونوں اسی شب میں مکے سے نکلے تھے. وہ ہجرت کی رات ہے. اللہ اکبر کبیرہ فسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. نور آ گیا، بادل برس گیا، رحمت کی گھٹا چھا گئی. اور ہجرت کی رات تمام دنیا کے لیے اسلام کا آبشار بن گئی. کیوں نہ اپنے اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کے ذریعے میں بھی دامن پھیلاتا ہوا اپنے لیے آپ کے لیے کہہ کر گزر جاؤں کہ لک بدر فی الوجہ الاجمل خط حال محض الفبر اجل. اور چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. انا فی عطش و سخا کا تم اے گیسوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.